الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق ويعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين. پچھلا درس ہمارا جو تھا وہ آیہ نمبر 141 تک تھا. آج انشاءاللہ ہمارا درس کی شروعات آیہ نمبر 142 سے ہوگی. اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے ہم آپ کے سامنے معذرت خواہ ہیں کہ کسی پچھلے ہفتے کسی مجبوری کی وجہ سے ہم درس اپلوڈ نہ کر سکے. انشاءاللہ آج ہمارا درس جو ہے آیہ 142 سے لے کے آیہ نمبر 147 تک ہے. تقریباً 5 آیتیں ہیں جس کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کے احکام کی شروعات ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں فرماتا ہے کہ اور بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے اس قبلے کو چھوڑ دیں جس پر تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا اور اپنا ایک نیا قبلہ بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے شمال ہو، چاہے جنوب ہو. لیکن جس کا جہاں اللہ تعالیٰ چاہے، جس جگہ کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے سمت مقرر کر سکتا ہے. یہ کوئی خاص جہت یا خاص عبادت یا خاص عمارت کی خاصیت نہیں ہے کہ جو ہے مشرق طرف قبلہ کیا جائے یا بیت المقدس طرف کیا جائے یا مغرب کی طرف قبلہ کیا جائے یا بیت اللہ کی طرف کیا جائے یا شمال و جنوب کی طرف کہیں پہ قبلہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قبلے کو فالو کرو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کو کس چیز پر آمادہ کرا کہ جو ہے وہ اپنے قبلے کو تبدیل کریں، تو وہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ اور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے کفار و مشرکین کو جو مسلمان ہو گئے تھے تو یہود ان کو گمراہ کیا کرتے تھے کہ تمہارا دین اسلام کیسا دین ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہمیشہ قبلہ رہا ہے یعنی بیت المقدس، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے اور نیا دین قائم کر دیا ہے اور نیا قبلہ قائم کر دیا ہے، اور وہ قبلہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے قبلے کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے راہ راست دکھائے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. یعنی کہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو قبلہ مقرر کر رہا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے قبلہ ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو یعنی یہود و نصارہ اس بات کو اچھی طرح بھی جانتے ہیں کہ قبلہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ تھا اصل وہی قبلہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام تک کا تھا. آگے اس کا تذکرہ اور تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے راہ ہدایت دے سکتا ہے، اس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے. اور اصل مقصد یہ ہے کوئی جہت یا کوئی عمارت مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہر ایمان والے کو
ہر اس شخص کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا لازم ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ہم سر تسلیم خم کرے گا وہی ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا. اور جو لوگ اس چیز کو نہ مانیں گے وہ جو گمراہ ہوں گے، جیسے اہل کتاب کے ساتھ حال ہوا، جس کا تذکرہ پیچھے یہود کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے اور کافی لمبا تذکرہ گزرا ہے، کس طریقے کے اوپر کس طریقے کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں، کس طریقے سے گمراہیوں پر مبتلا ہوتے چلے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیہ نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْتَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ آیَةٍ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تک یہ لمبی آیت ہے، اس کا پورا ذکر کرنا اوپر پڑھی جا چکی ہے. اس آیت کریم اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کی دو خصوصیات کا اشارہ فرمایا ہے. پہلی صورت تو یہ تھی، پہلی شکل تو یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو امت وسط بنایا، یعنی کہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، امت وسط ہے. لیکن اس سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان میں یہود نے جو ہے تفریط کری اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسائیوں نے افراط کرا. یہود نے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو شہید تک کرا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی خاصیت یہ ہے کہ امت وسط ہے. اور امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے پر ہے، نہ اس کا افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے خیر الامور اوسطها. دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ بتائے گا وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ امت وسط کی خاص بات یہ بھی ہے کہ امت شاہدہ ہوگی، اور وہ امت تمام پرانی امتوں کے بارے میں گواہی دے گی. اس وقت وہ گواہی کب دی جائے گی؟ جب اللہ تعالیٰ امتوں سے سوال کرے گا کیا ہمارا دین، ہمارے انبیاء علیہ السلام نے تم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں پہنچایا تھا. تو انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا تھا، آیا صحیح کہ غلط کہ تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو دعوت دی تھی، ان تک پیغام پہنچایا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر تم نے ایسا کام کیا تھا تو تمہاری گواہی کون دے گا؟ تو وہاں انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی. تو اس وقت امت محمدیہ سے سوال کیا جائے گا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنا پیغام، اپنی دعوت، اپنا دین جو ان کو دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو مذہب دیا گیا، جو شریعت دی گئی تھی، وہ ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی قوموں تک پہنچائی؟ تو امت محمدیہ کہے گی جی ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنا پیغام، اپنی دعوت پوری ایمانداری سے، پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت اپنی قوموں تک پہنچائے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس وقت موجود، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو یہ نہیں، ہم موجود نہیں تھے، بلکہ ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا. اور جو نبی صادق المصدوق ہیں اور قیامت تک آخری نبی ہیں، اور نبی ان کی شریعت بھی ہے اور جو ہمیشہ قائم رہے شریعت، انہوں نے ہم کو بتلایا، اور ان کی صحیح شریعت ہے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کے طرف سے نازل کی گئی تھی وہ ہے، اس کے ذریعے ہم کو بتلایا، ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دین کی دعوت اپنی تمام قوموں تک پہنچائی تھی. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری امت کو تم نے پیغام دیا تھا؟ تو کہ ہاں ہماری امت صحیح گواہی دے رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہماری امت صحیح گواہی دے رہی ہے، ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے خلاف، اللہ انبیاء علیہ السلام کے لیے حجت ہو جائے گی، ان کی قوموں کے خلاف حجت و دلیل ہو جائے گی، کیونکہ قوم نے انبیاء علیہ السلام اتباع نہیں کری. اور امت محمدیہ کی خاصیت یہ بیان کری گئی کہ امت محمدیہ کو امت وسط اور امت شاہدہ بنایا گیا، اور یہ شاہدہ امت ہوگی، تمام امت کی گواہی دے گی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی برات ظاہر ہوگی اس کے ذریعے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے یہ جو امتحان آزمائش میں مبتلا کیا، قبلے کو تبدیل کر کے دو بار، پہلے بیت اللہ کی طرف قبلہ تھا، پھر بیت المقدس کی طرف کیا گیا، پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیا گیا.
کہ ہم صرف یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، صحیح دین پر کون چلتا ہے، اللہ کے احکام کی کون پیروی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اس بات سے یہ معلوم کرنا تھا، اس تبدیل قبلہ کے ہمیں معلوم کرنا تھا کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون جو نبی کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی خاص جگہ کی اور کسی خاص عمارت کی تجدید و تقدیس کرتا ہے اور اس کو ہی اپنا قبلہ مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جعلنا قبلتی کنت علیہ ہے، وہ قبلہ جو تھا، یہاں دونوں قبلوں کو مراد لیا جا سکتا ہے، دونوں قبلوں کو. پہلا وہ قبلہ جو بیت اللہ کی طرف تھا اس کو جو ہے بیت المقدس کی طرف متوجہ کیا گیا، اور پھر دوسرا بار ان کو تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف سے بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف کیا گیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امتوں کے امتحان تھا، اور یہ ہم امتحان لینا ہمارا مقصد تھا کہ ہم یہ جان جائیں کہ کون ہے اللہ کی بات کرتا ہے، کون صحیح عقیدے کو فالو کرتا ہے، کون ہے جو صحیح عقیدے کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی عمارت کی تقدیس کرتا ہے، کسی عمارت کا عقیدت رکھتا ہے، کسی جہت سے کسی سمت سے عقیدت رکھتا ہے، کہ ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کون صحیح ہے اور کون غلط. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بیت اللہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے امت اسلامی امت عربیہ کا ایک خاص اس سے لگاؤ تھا، اور اسی طریقے سے یہود کا لگاؤ بیت المقدس سے تھا. تو جب قبل بیت المقدس کی طرف کیا گیا تو مسلمانوں کے امتحان وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی دعوت قبول کری، ان کا امتحان تھا کہ آیا وہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ وہ جو ہے قبلے کا رخ بدلنے سے بے چرا اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اسی طریقے سے جب جو ہے بیت اللہ کی دوسرا قبلہ کیا گیا بیت المقدس سے، اس وقت یہود کا امتحان تھا. یہود کا ایک درینہ تعلق تھا بیت المقدس سے، کہ ان کا ہمیشہ ان کا قبلہ وہی رہا تھا. وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بعد سے، سب نے اسی کو اپنا قبلہ بنایا تھا. تو وہاں یہود کے امتحان، وہاں عرب کا امتحان تھا، اور یہاں پر یہود کا امتحان تھا کہ کون امتحان میں کھڑا اترتا ہے اور کون امتحان ناکام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ قَلَبَ، کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑی کے بل پیچھے مڑ جاتا ہے، یعنی کہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے عقیدت کی وجہ سے، جگہ کی عقیدت کی وجہ سے اور اس کے تعلق کی وجہ سے. اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا بلکہ اپنے عقیدت کی فالو کرتا ہے، چاہے وہ بیت المقدس ہو اور چاہے بیت اللہ ہو، چاہے یہود ہوں اور چاہے مسلمان ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور یہ جو تبدیل قبلہ تھی یہ جو ہے لوگوں پر بہت گراں گزرنے والی تھی، بہت زبردست امتحان تھا. جیسے پہلے بتایا گیا کہ جو ہے عقیدہ بیت اللہ سے، کعبہ شریف سے، مکہ سے عرب کا خاص تعلق تھا، اور اس طریقے سے بیت المقدس سے یہود کا خاص تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس تعلق کی وجہ سے اس چیز کے اس طرف سے اپنی جہت کو بدلنا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور انہا لکبیرۃ، اور یہ بہت زیادہ شاق گزرنے والا تھا لوگوں کے دلوں پر. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے مقصد کہ کون اللہ کی مانتا ہے، کون اللہ کی نہیں مانتا، کون اللہ کے رسول کی مانتا ہے، کون اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، کون اپنے حق پر قائم، کون حق کو اتباع کرتا ہے، کون حق سے گمراہ ہوتا ہے. پھر یہاں ایک بات کا جواب دیا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ جب تحویل قبلہ ہو گئی تو مشرکین اور یہود نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا، اور یہ اس شک شبہ مسلمانوں کو ڈالنا شروع کیا کہ اب دیکھو تحویل قبلہ سے پہلے ابھی جب بیت المقدس کا قبلے کی نماز پڑھ کے بیت اللہ کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے، یا بیت المقدس قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے، جو تمہارے لوگ گزر گئے قبلہ بیت اللہ کو بنا کے نماز پڑھتے، ان کے اعمال اب ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اب قبلہ بدل گیا. صحابہ کرام کو بڑا شاق گزر اپنے دلوں پر یہ بات. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے بھائی جو اس وقت گزر گئے، جو ہے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، اور رحمت اور کرم کرنے والا ہے، اور نرم دلی سے کام لینے والا ہے. کیونکہ
اور یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے. جب دونوں اللہ کے حکم ہے تو اس جگہ اس بات میں کوئی شک ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آیا وہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو تمہید تبدیل قبلہ کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں سے حکم دیتا ہے کہ اب تمہارا قبلہ بدل دیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا دل سے کیا دل چاہتا تھا اور بار بار تم آسمان طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کب آئے گا اور قبلہ کب تبدیل ہوگا. تو ابھی لو اللہ تعالیٰ نے وہی حکم نازل فرما دیا کہ تمہارا قبلہ بدل دیا گیا ہے اور تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے اور جہاں بھی ہو اب تم بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو مخاطب کر فرمایا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ فَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ امت محمدیہ جہاں بھی اب تم ہوگو چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو چاہے شمال میں ہو چاہے جنوب میں ہو جہاں بھی تم ہوگے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگے تو تمہارا رخ کی طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. اور قبلہ کیا ہے بیت الحرام ہے یا مسجد الحرام ہے. بیت اللہ مقصد ہے لیکن سمت کیوں بیت اللہ کو مواجہت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے دور دور دراز جگہوں پہ ملک ہیں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بیت اللہ کی جہت ہے وہی تمہارا قبلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ لا يعلمون اس بات کو اچھی طرح جانتے انه الحق من ربهم کہ جو شریعت نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں جو دعوت دیتے ہیں جو دین وہ لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے حق ہے اور اللہ تعالیٰ اور وہ حق ہے اور اچھی طرح اس سے واقف ہے. اللہ بغافل عما یعلمون اور جو عما یعملون اور جو وہ لوگ کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں شک و شبہ شبہاتوں کی دلوں میں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہاں پر دوسرا صرف اشارہ ملتا ہے کہ اہل کتاب قبلے کے بارے میں امت اسلامیہ کو گمراہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی کیسے نبی ہو سکتے ہیں کیسا دین ہو سکتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا قبلہ جو ہمیشہ سے قبلہ تھا اس کو بدل کر دوسرے قبلے ایک طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف لطیف اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس بات سے ہمیشہ اچھی طرح واقف ہو جاؤ کہ جو قبلہ تھا ہمیشہ وہی قبلہ تھا جو ابھی تبدیل کیا گیا ہے بیت اللہ کی طرف. لیکن کسی زمانے میں اللہ کے حکم سے اس کو تبدیل کر کے بیت المقدس طرف کر دیا گیا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی قبلہ بنایا ہے اور قبلے کا رخ بنایا ہے یعنی کعبہ شریف بنایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دعوے کے متبعین کے دعویٰ ہونا ہر امت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبعین میں سے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کری تھی اور ان کا بھی قبلہ وہی تھا کیونکہ جہاں پچھلا پارہ ختم ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بتا دیا تھا کہ جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے اور اس کے طرف تمام لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا. اور حج کی فضیلت اور حج کی مشروعیت بیت اللہ کے لیے ہوئی تھی اور کسی جگہ کے لیے بیت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ یہود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور نصارہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا اور بیت المقدس تو بہت بعد میں تبدیل ہو کر بنا ہے. اور وہ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں وہ بھی صحیح دین لے کر مبعوث ہوئے ہیں اور وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور ان کی کتابوں میں اس کی بشارت موجود تھی اور ان کے قبلے کی بھی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی. لیکن انہوں نے ہر دھرمی اور سچائی کو چھپانا ان کا مقصد تھا اس لیے انہوں نے اس بات کی اس سچائی کو چھپایا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اور عرب کو شک و شبہ میں مبتلا کرا کہ آیا جو ہے یہ جو قبلہ ہے یا صحیح قبلہ ہے کہ غلط قبلہ ہے بلکہ یہ غلط قبلہ ہے اور صحیح قبلہ بیت المقدس ہے. لیکن اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قبلہ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک سب کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے. لیکن اس بات کو اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی
اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جو ہے یہ غلط قدم ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی من گڑت بات ہے اور یہ ان کا کفر و ضلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد ہے وَلَا أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے اور اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ امت اسلامیہ امت اسلامیہ اور مسلمان دلوں میں ایک طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو ایمان سے سرفراز فرما دے اور یہ اہل کتاب ایمان کو قبول کر لیں اور اللہ کے صحیح دین کو اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کی بات کو مانیں۔ ماں اس کے جواب سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ کی دین کو بھی جانتے ہیں، آپ کے مشریعت کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اتباع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ کہ اگر آپ تمام کی تمام دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دیں، تمام نشانیاں ان کے سامنے بتلا دیں کہ بھئی یہی دین صحیح ہے، یہی دین حق ہے اور یہی قبلہ صحیح، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ تمہارے قبلے کو مانیں گے نہیں۔ اب قبلے سے مراد جو ہے تمہارے دین کو، کیوں قبلہ جو ہے نماز پڑھنے کی متوجہ کے لیے شرط ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور یہاں پر بھی قبلے کو مراد لے کر یہ فرمایا گیا، قبلہ کا نام لے کے یہ فرمایا گیا کہ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن وہ تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی کہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ چاہے تم کتنی بھی دلیلیں، کتنی بھی نشانیاں اس بات پر تم پیش کر دو کہ جو ہے کہ یہی دین حق ہے اور یہی صحیح قبلہ ہے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں۔ یہاں شان نزول یہ آیت کریمہ کا کہ بعض یہود صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہو جائے گا تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کی بات تھی اور دروغ گوئی تھی اور جھوٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو ان کے قبلے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے، اپنے قبلے کی اتباع کرنا چاہیے، اپنے دین کی دعوت پہنچانا چاہیے، آپ کی ذمہ داری یہیں تک ہے۔ اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کر لیں گے، تو یہ دروغ گوئی سے جھوٹ سے سہارا لے رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا لک آؤٹ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے۔ آپ کتنا بھی ان کی جتنی بھی آپ ان کی دلیل پیش کر دیں، جتنی بھی نشانیاں بتا دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات آئی ہے، اللہ کے حکم آئے وہی صحیح ہے، اور جو دین اسلام ہے وہی صحیح دین ہے، اور جو قبلہ بیان کیا گیا ہے وہی صحیح قبلہ ہے، تو پھر بھی وہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اہل کتاب کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے بنی اسرائیل ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قبلے کا احترام نہیں کرتے۔ جیسے اپنے پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت مریم کا جو خانقاہ تھی وہ مشرق میں تھی اور یہ لوگ جنوب کی طرف، مغرب جنوب کی طرف متوجہ ہوتے تھے یہود، اور عیسائی جو ہے مشرق کی طرف متوجہ ہوتے تھے بیت المقدس کے۔ جب یہود کا پاور آتا تھا تو مشرقی بیت المقدس کو تباہ کر دیتے تھے، جب عیسائیوں کو پاور آتا تھا تو مغربی بیت المقدس کو تباہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ بھائی وہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے قبلے کی اتباع کر لیں، دونوں بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں اور دونوں اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی بات کے لیے دونوں کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے قبلہ نہیں مانتے۔ تو وہ یہ آپ کا قبلہ جو ان کے قبلے سے بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ حصے میں ہے، یعنی کہ کعبے کے بالکل اپوزٹ سائڈ بیت المقدس ہے۔ مدینے کو اگر اپنا مد نظر رکھیں تو مدینے میں اگر آپ مدینے میں آپ رہیں گے تو قبلہ جو ہے شمال کی طرف جو ہے بیت المقدس ہے، جنوب کی طرف جو ہے کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مکہ شریف ہے۔ تو یہ تو بالکل اپوزٹ جہاتیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے قبلے کو اتباع کر لیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بات اور یہ سمجھ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت اسلامیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی باتوں کو مانیں گے
ان کے احکام کو مانیں گے، ان کے طریقہ کار کو مانیں گے، یعنی کہ ان کے نظام اس کی چیزن میں اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ ان کے نظام حیات کو، زندگی کے طریقہ کار کو ان کو مانیں گے، چاہے وہ سیاسی زندگی کا طریقہ ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے جو آزادیوں کا تصور ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ باعث کے جب آپ کو صحیح بات سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ شریعت آپ کے سامنے آ گئی، تو آپ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کی باتوں کو مانیں، دوسروں کی شریعت کو مانیں، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے اقتصادی نظام ہو، چاہے معاشرتی نظام ہو، چاہے معاشی نظام ہو، چاہے آزادیوں کا تصور ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر آپ اس کو مانیں گے صحیح شریعت آپ کے سامنے آنے کے بعد، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انک اذا من بعد ما جاءک العلم انک اذا من الظالمین، اور صحیح بات معلوم ہونے کے بعد اگر آپ نافرمانی کریں گے اور دوسروں کی چیزوں کی اتباع کریں گے تو آپ جو ہے ظالموں میں ہوں گے۔ ظالم کی تشریح پیچھے کئی بار گزر چکی ہے۔ وہ کہتا کسی چیز کو اپنے محل وقوع سے الگ استعمال کرنا یا غلط جگہ اس جگہ یوز کرنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ کو ظلم کہا جاتا ہے۔ عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ سیاست، ملک میں نظام سیاسی کون سا ہونا چاہیے؟ شریعت کا نظام ہونا چاہیے۔ معاشی نظام کون سا ہونا چاہیے؟ شرعی نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کی پوری تفاصیل موجود ہے انشاءاللہ کئی موقعوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سال تفسیر کے بعد انشاءاللہ جب تفسیر ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور موقع دیا، تو انشاءاللہ اپن اسلام کے تمام نظاموں کو الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے بحث کریں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو سامنے اسلام کے تمام نظام اسلام کو ظاہر کریں گے اور شو کریں گے، بتائیں گے کہ اسلام کے اندر ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، کوئی سا بھی ہو، آپ کو اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موقع دے، انشاءاللہ تو ہم آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کریں گے۔ ابھی تو ہماری تفسیری چلتی ہے، کافی لمبی چلے گی، کافی سال ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا یا کئی اور موقع ملے گا، وقت نکلے گا، تو انشاءاللہ باقاعدہ اس کے لیے اپنے باقاعدہ چینل شروع کریں گے، ٹیوب شروع کریں گے، یوٹیوب، اس کے اندر ہم آپ کو اسلام کے تمام نظاموں سے واقف کرائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام کا کھلے طور پر نظام اسلام سامنے آ جائے گا کہ اسلامی نظام کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں ہم قرآن و شریعت سے دلیل لیں گے، حدیث سے دلیل لیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر کمپیریزن بھی کر کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو آج کا جو باطل نظام ہے اور اسلامی شریعت کا نظام ہے جو 1300 سال تک قائم رہا۔ انشاءاللہ دعا کریے، آپ کی دعاؤں کے محتاج۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود اس بات سے واقف ہیں کہ جو ہے آپ حقیقت پر ہیں، لیکن اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے، یعنی کہ اہل کتاب قرآن لیا، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، اپنا بعض صحابین کہتے ہیں کہ ہم داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، زبور کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو جو بھی کچھ ہو کہ اللہ فرما رہا ہے جن کو اہل کتاب ہیں اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اپنے اولاد کو جس طرح جانتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی صفات سے واقف ہیں، اسلامی شریعت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، اور ان کی شریعتوں نے اس چیز کو تمام طریقے سے واضح کرا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی دعوت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر بھی موجود ہے، وشر رسول یأتی من بعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جس طریقے سے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، کسی کے بارے میں شک و شبہ بالکل نہ ہو، اس بات کو بیان کرنے کے عربی اس محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس چیز کی اتنی واقفیت ہے کہ اتنا واقف ہے چیز سے کہ وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں جس طریقے سے اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اشارہ جو ہے یہود کے اہل کتاب کے دو گروہوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے بھی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جانتا ہے، اللہ کے نبی کو جانتا ہے اور مانتا بھی ہے اور اسلام قبول بھی کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اپنے دنیاوی مصالح کے خلاف، اپنی دنیا میں مصالح کی وجہ سے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتا ہے اور اپنے کفر میں اور اپنے ہٹ دھری میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ دو فرقے ہیں اہل کتاب کے۔ پہلا فرقہ اہل کتاب کی مثال حضرت کعب الاحبار ہیں،
حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کی ہے، اور باقی دوسری مثال تو آپ کو تمام یہودی قبائل جو وہاں اس وقت موجود تھے مدینہ شریف میں، یا آج کے بھی یہود بھی اس چیز کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اس کی اتباع نہیں کرتے۔ بعض یہود ایسے ہیں جو اسلام کی حقیقت مانتے ہیں، اسلام کی حقانیت مانتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود ہدایت یافتہ نہیں ہے، کے باوجود مطلب ان کو تمام دین کے بارے میں معلوم ہے، حق کے بارے میں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ راست کو اپناتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کری ہے کہ یہاں مراد قبلہ ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یعرفونہ، ہا کی ضمیر کا مرجع جو ہے کہہ رہے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں ہا کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور قبلہ ہے، اسلامی قبلہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک جو قبلہ رہا انبیاء علیہ السلام کو بیت اللہ رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بیت المقدس قبلہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ حکم سے بنایا، نہ کہ اپنی مرضی سے بنایا۔ تو تقریباً یہ جو فترہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک کا، یہ تقریباً 13 سال کا فترہ ہے، کہ 13 سال 1300 سال کا فترہ ہے، کہ 1300 سال تک تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ تھا وہی قبلہ انبیاء علیہ السلام کا بھی تھا، لیکن 1300 سال بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام آیا اور ہیکل علیہ السلام تعمیر ہوا تو اس کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو جو بھی ہے، بہرحال دونوں آیتیں اسی طرح کی ہیں، اور دونوں کی تعویل یہ سکتی ہیں۔ ہا کا ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرجع مانا جا سکتا ہے، اور ہا کی ضمیر کا مرجع جو قبلہ مانا جا سکتا ہے، اور زیادہ راجح قول کی کئی جگہ بھی یعرفون کا یعرفون ابناہم کے کا جو تذکرہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اس لیے اپن جو بھی قول لیں وہ صحیح مانا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر علماء نے بھی جو بھی قول لیے ہیں کسی نہ کسی دلیل کی بنا پر لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علماء کوئی قول بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کوئی قول کسی قول کی اتباع نہیں کرتے، کسی قول کو فالو نہیں کرتے، کوئی قول اپنا مقرر نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق بات تو وہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق بات تو وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح بات اور حق بات تو وہی ہے جو تمہارے رب نے تم پر نازل کری، یعنی کہ شریعت اسلامی یہی حق بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شک و شبہ میں مت پڑو، ولا تکونوا ممترین، کہ تم شک دین کے بارے میں شک و شبہ میں مت مبتلا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت اسلامیہ کو خطاب کیا گیا ہے، اور امت اسلامیہ سے کہا گیا ہے کہ دیکھو یہود اور نصارہ اور اہل کتاب تم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور تم سے کہہ رہے ہیں کہ حق نہیں ہے، اور قبلے کے بارے میں تم شک و شبہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، صحیح بات اور حق بات وہی ہے جو تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتائی ہے، اور وہی صحیح قبلہ ہے جس کا نبی نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اس چکر میں اس بات کے شک و شبہ میں مت پڑو کہ قبلہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب ہماری بدقسمتی کی بات ایک بات اور یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہود و نصارہ کا ہمیشہ کا مقصد ہمیشہ امت اسلامیہ کو گمراہ کرنا اور مسلمانوں کو غلط تعلیمات فراہم کرنا، غلط انفارمیشن دینا اپنی دین اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ لیکن اب بدقسمتی کی بات یہ ہے، اور اگر آج ہم نظر ڈالیں تو ایک بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بدقسمتی کی بات بھی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل علم دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے مغرب کو رخ کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ امریکہ کی تمام یونیورسٹیز میں اسلامک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام کی صحیح نشر و اشاعت کرنا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی قوت افراد کو، ایسی افرادی قوت وجود میں لانا جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام کرے، اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف سازشیں کرے، اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرے۔ اسی ضمن میں کئی لوگوں کا نام آتا ہے، اور سب سے اہم جو آج کل بہت خاص کر یورپ امریکہ میں، اور خاص کر یورپ میں اور بہت زیادہ امریکہ میں، یورپ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں، کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ اور ذمہ دار جناب غامدی صاحب کا ہے۔ اگر آپ ان کے عقیدے کی تحقیق کریں گے، ان کو عقیدہ کھگالیں گے، ان کے عقیدے میں اور ان کے جو اصول ہیں، ان کے اصول، ان کا عقیدہ اسلامی اور ان کی فکر اسلامی عقیدہ، اسلامی فکر سے زبردست ٹکراؤ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل
ماڈرن قسم کے لوگ، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے لوگ، انہیں کو عالم سمجھتی ہے، ان کو صحیح دین کا رہنما سمجھتی ہے، اور یہ ایک غلط بات ہے۔ ان لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دشمن اسلامی سازشیں کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا گیا جنہوں نے اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام کیا، خاص کر جہاد کے مطلب کو بہت زیادہ بدنام کیا، بہت زیادہ بدنام بھی کیا، اور ظہر کا جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد تھے ان کا جو ہے مس میننگ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ خاص طور غامدی صاحب کا آج کل ماحول بھی یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث متواتر کے علاوہ کسی حدیث کا قابل عمل نہیں سمجھتے، کہتے تو یہ بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیکن جو ہے اصول حدیث و فقہ سے واقفیت نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس سب باتوں کو لا کے اسلام میں نئی نئی باتیں داخل کرنے کے لیے چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام جو ہے وہ اسلام کے شورا کے نظام کے مطابق ہے۔ اب یہ اگر کوئی ایسا اسکالر کہے گا اس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور، کوئی عالم کہے گا، کوئی عالم نہیں، عالم تو اس کا انکار ہی کرتا ہے، لیکن کوئی بھی دین کا لیول لگا وہ شخص کہے گا تو اس لوگ کہ ہاں دیکھو اسلام میں شورا ہے اور دیکھو جمہوریت بھی شورا ہے، لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ حکم ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو شورا میں تو اللہ تعالیٰ حکم ہو، شورا تو مشورہ ہے آپس میں، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور یہاں پر قانون سازی کس کی ہوتی ہے؟ شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیت کا مطلب ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے شریعت، ایک قانون بنا کے دیا ہے نا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نظام نہیں ہے، وہ نظام تو لوگوں کی عقل کی اپج ہے جو انہوں نے دنیا میں لاگو ہونے کو اور یہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے عقل انسانی ناقص ہے، اور قرآن جو ہے، قرآن اور حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی مطلوع اور غیر مطلوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جس انسانیت کو بنایا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہے نا، اس سے اچھی طرح واقف ہے، اس کے جو متعلق احکام ہے اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ شریعت میں وہی احکام نازل کرے گا جو اس کی حکومت کے اس دنیا کے حساب سے بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ انسانی عقل جو نظام بنا لے گی وہی صحیح ہو جائے گا۔ ہم آج دیکھنا اگر ہم غور کریں، صحیح ایمانداری غور کریں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جمہوریت کے کتنے بڑے بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حریت رائے، آزادی رائے، نفس کے اپنی جان کی آزادی، اپنے نفس کی آزادی، اپنے اوپر دیکھیں اپنی ان آزادیوں کو فائدہ اٹھا کر، غلط فائدہ اٹھا کر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان گستاخی کرتے ہیں کہ آزادی رائے ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ شخصی آزادی ہے، اس کے اندر کیا کیا گناہ نہیں کر رہے لوگ، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے نئے نئے گناہ کر رہے ہیں، نئے نئے طریقے سے اپنے نفس کو سکون پہنچانے کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اور یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ یہ سب فتنے فساد جو پھیل رہے ہیں، یہ سب شریعت، یہ جو شریعت جو مقرر کر دی گئی، جو نظام ہے جمہوری مقرر کر دیا گیا ہے، جو انسان کو آزادی دی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ملکوں میں کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک روایت ہے، ایک رپورٹ ہے، یا آپ لوگ باہر رہنے والے لوگ اس بات کو اچھے کو کنڈیم کریں گے، برا مانیں گے کہ جو ہے امریکہ کی جس وقت کی آبادی ہے گوروں کی 75% آبادی ہے ناجائز اولاد کی ناجائز لوگوں کی آبادی ہے۔ اب کوئی امریکہ میں یورپ میں رہے گا وہ کہے گا یہ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن ایسی رپورٹیں ہیں۔ اگر آپ صحیح رپورٹیں ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو سب رپورٹیں مل جائیں گی۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دین کی نشر اشاعت کی ذمہ داری خود اٹھائیں، دوسروں کے بھروسے نہ رہیں، دوسروں کے بتائے ہوئے احکام کو اپنے شرعی احکام نہ بنائیں، اپنے شرعی احکام شریعت نے دیے ہیں ان شرعی احکام کو پورے طریقے سے ہم فالو کریں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سوال ہو اسلام کے بارے میں، اسلامی کسی بھی اقتصادی نظام ہے، اسلامی شریعت معاشرتی نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا سوال آپ کمنٹس میں ڈالیں۔ انشاءاللہ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی بات کا جواب دیا جائے اور قابل اطمینان بخش جواب دیا جائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ 10 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 17 اکتوبر 2021 بروز اتوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔